بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے سب سے بڑے پاسورڈ پر کرنٹ افیئر جاب انفارمیشن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل کے انٹرویو کے حوالے سے ٹپس اینڈ ٹرکس ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کا انٹرویو اچھے سے تیاری کر کے پاس کر سکتے ہیں، اور وہ ٹپس بتائیں گے جن کو فالو کر کے بہت سے لوگ یہ انٹرویو پاس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی چیزیں ساتھ لے کر جانی ہے، انٹرویو کیا چیز چیک کی جائے گی، انٹرویو اردو میں ہوگا یا انگلش میں، اور کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، آپ پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ یہ میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، انٹرویو کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ کو جانا ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ بس یہ موٹا ابھی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو میں نے لمبی چوڑی 18 سے 20 منٹ کی بنائی ہوئی ہے، یہ چھوٹی بنائیں گے، صرف ڈیٹیل سے بتاتے جاتے ہیں۔ انٹرویو کے پہلے دن کس طرح سے جانا چاہیے، آپ کو یہ تمام چیزیں ہر صورت میں فالو کرنی ہے، اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے اس کا انٹرویو کے حوالے سے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں، اس کا آپ کو میسج بھی آئے گا، آپ کی رول نمبر سلپ پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے لباس آپ کا، جو ہے میل کے لیے شلوار قمیض، کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے تو واسکٹ پہنے ضرور، شلوار قمیض اگر نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو ضرور پہن کے جائیے، یہ اگر بہترین لباس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پینٹ شرٹ اگر پہن کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پینٹ کوٹ، ابھی موسم اچھا ہے تو آپ کو پینٹ کوٹ اوپر پہن کے جانا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے عام طور پہ جو لائٹ شرٹ ہوتی ہے اور گہرے کلر کی پینٹ ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور بہر یہ جو اکثر لوگ زین پہن کے یا دوسری چیز چلے جاتے ہیں یا بہر شرٹ نکالتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے بال آپ کے کیسے ہونے چاہیے، کوشش کرنی ہے اگر آپ کی شیو ہے تو اس کو پراپر شیو کر کے جائیں، اگر داڑھی ہے تو اس کو داڑھی مکمل اچھے طریقے سے ہو، اگر آپ خط کرواتے ہیں تو فریش خط ہونا چاہیے۔ ہیئر کٹنگ میں جو سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ کے اچھا سا سائڈوں پہ یہ والے کم بال ہونے چاہیے۔ کانسٹیبل کی جاب ہے، اگر آپ بڑے بالوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو آپ کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ فیمیل پراپر اس طرح سے گیٹ اپ بنا کے جائیں، نقاب میرے خیال میں اچھا نہیں ہے جو اس طرح سے فیمیل جاتی ہیں، کیونکہ یہ فورس کی جاب ہے اور آگے آپ کو فیلڈ میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو جب آپ اس طرح سے جائیں گے تو وہ پھر ان چیزوں کو نہیں، کیونکہ فیلڈ میں لڑکی یہ نہیں کر سکتی اور اس کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ اسی سٹیج پہ سلیکٹ نہیں کرتے۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے گا کہ آپ، میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ ایسے ہی کر کے جانا، ہو سکتا ہے اور وہاں پہ لوگ اچھے یا ایسے بیٹھے ہوں کہ وہ ان چیزوں کو پسند بھی کریں، بھی ٹھیک ہے، نقاب والے بھی ٹھیک ہے۔ اچھی پرفیوم کا استعمال کریں، اور جانے سے پہلے کوشش کریں، وہ بہت سی بندے کی سانس اکڑی ہوتی ہے، کوشش کریں بڑے بڑے سانس لیں اور آرام سے دروازہ کھولیں اور اندر چلے جائیں۔ اگر آپ کو اجازت انہوں نے پہلے منع کیا ہے تو نہیں لینی، اگر منع نہیں کیا تو پھر جا کے اجازت لیں اور اندر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو عام طور پہ کانسٹیبل میں ایک بندے سے ایک ہی انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، تو جو بھی وہ کوشچن پوچھیں گے اس کے مطابق آپ نے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کہ کون سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کانسٹیبل کے 2-3 آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یا ایک ہی بندہ 3-4 لوگوں سے اکٹھا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ عام طور پہ کانسٹیبل کا اردو میں ہی انٹرویو ہوتا ہے، جب اردو میں انٹرویو ہو رہا تو آپ نے انگلش میں آگے جواب دینے نہیں شروع کر دینے، جس زبان میں وہ انٹرویو لے رہا ہے اسی زبان میں آپ کو جواب دینے چاہیے۔ انٹرویو میں غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے تو کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، تو جس وجہ سے سلیکشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر غلطی ہو بھی جاتی، کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، آپ نے اسی کانفیڈنس سے رہنا ہے۔ انٹرویو کے دوران آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹانگیں کچھ لوگوں کو ہلانے کی عادت ہوتی ہے، یا پین پینسل جو بھی ہے اس کو ٹک ٹک کرنے کی، تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ اونچی آواز سے بولنا ہے، صاف آواز سے بولنا ہے، اگلے کو اچھے سے سمجھ آئے۔ کوئی کوشچن جو پوچھ رہا ہے اس کو اچھے سے غور سے سن کے اس کا جواب دینا ہے، کوشچن کے اینڈ پہ جواب دینا ہے، ڈیورنگ کوشچن اگر آپ کو آتا ہے تو بیچ میں ہی نہیں بول دینا۔ آپ کو کسی بھی جواب کے بارے میں اگر نہیں معلوم تو آپ سوری کریں اور نیکسٹ کوشچن کی طرف چلے جائیں۔ انٹرویو عام طور پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شارٹ اور ایک لانگ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جی میرے سے صرف نام پوچھا ہے تو شاید میری سلیکشن نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ شارٹ انٹرویو میں جسٹ کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے، اور جو آپ کے اکیڈیمک مارکس ہوتے ہیں،
وہ آپ کے جو ٹیسٹ مارکس ہوتے ہیں وہی چیک کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرویو جسٹ کوشچن کا نہیں اوپر ہوتا، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کے جو ٹیسٹ کے مارکس اور آپ کے بال، آپ کا حلیہ، یہ ساری چیزوں کے ایک ایک دو دو نمبر ہوتے ہیں اور اسی سے سلیکشن کی جاتی ہے. شارٹ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں 2-3 جو کوشچن کرتے ہیں اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ ان کے پاس مارکس آپ کی شخصیت وغیرہ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈال دیتے ہیں. لانگ انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں، آگے ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں. شارٹ انٹرویو میں آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کے کہاں رہتے ہیں وغیرہ، یہ بھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ بولنے کا سٹائل کیا ہے، مطلب یہ توتلا وغیرہ یا کوئی ایسی ویسی تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یا یہ ہمیں بات سمجھا سکتا ہے، تو اس لیے یہ کوشچن چیک کرتے ہیں اور یہ عام طور پہ صرف کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسلام آباد پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں، یہ کوشچن عام طور پہ پوچھا جا سکتا ہے، یا کانسٹیبل کے حوالے سے کیوں، تو اس کا آپ کے پاس سالڈ جواب ہونا چاہیے. لانگ انٹرویو میں آپ کی جو ڈگری ہیں، لاسٹ 2 ڈگری ہیں، اس کے حوالے سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور کوشش کریں اپنی لاسٹ 2 ڈگریوں کو اچھے سے تیار کر کے جائیں. آپ گورنمنٹ میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اچھے سے تیاری کر کے جائیں. فلسطین جو آج کل ایشو چل رہے ہیں، اسرائیل، یوکرین، USA کا الیکشن کیا ہے، اور پاکستان کی دارالحکومت، پاکستان کی کرنسی جو ہے، اس کے حوالے سے، اور اہم ملک جو ہیں ان کے کیپٹل اور کرنسیز آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ جس بھی پوسٹ پہ اپلائی کیا اس کے متعلق آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے. کانسٹیبل جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کانسٹیبل کا کیا کام ہوتا ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے اور وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اپنی آخری 2 ڈگریاں اگر گریجویشن اور ماسٹر جو ہے اس کو اچھے سے آپ نے دیکھ کے جانا ہے. اگر میں انٹر کیا تو وہ تو سمپل، یا میٹرک ہے تو وہ تو سمپل ہی کوشچن پوچھے جاتے ہیں، لیکن جو آپ نے لاسٹ جاب کی ہوگی اس کے حوالے سے بھی آپ سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. یہ کوشچن آج کل بڑا پولیس میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ پہ حملہ ہو تو کیسے مقابلہ کرو گے، اسلام آباد میں دھرنے کے مظاہرے کو کیسے روکو گے، PTI وغیرہ والے ٹھیک کر رہے ہیں غلط، یا جو بھی آج کل جو چل رہا ہے تحریک لبیک وغیرہ کے حوالے سے کیا فوج درست، اس طرح کے کوشچن وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، تو ان کے آپ کے پاس اچھے سے جواب ہونا چاہیے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، عدم استحکام، مہنگائی وغیرہ، تو آپ کے پاس ان کے جواب بھی وہ آپ سے سولوشن بھی پوچھے گا، جو آپ کہو گے اس کا آپ کے پاس سولوشن بھی ہونا چاہیے. آپ کے جو شہر ہے کی ہسٹری، کیونکہ یہ PSP انٹرویو لیتے ہیں تو آپ کی شہر کی ہسٹری، اگر وہ ادھر اس نے کبھی پوسٹنگ رہی ہوئی تو وہ ضرور پوچھے گا. پاکستان کے بڑے شہروں کے نام وغیرہ آپ کو دیکھنے چاہیے، موجودہ گورنمنٹ کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیروں، پاکستان سفیروں، چیف جسٹس وغیرہ کے نام، اور IG آرمی چیف کے حوالے سے یہ تمام کوشچن آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ اہم ٹاپک ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ test.pk پہ پاکستان کرنٹ افیئر کے حوالے سے یہ تیار کر کے جائیے گا. اس کے بعد انٹرنیشنل کرنٹ افیئر کے حوالے سے یہ جو ٹک لگی یہ ضرور تیار کر کے جائیے گا. یہ test.pk ویب سائٹ میں موجود ہے، ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے. ادروائز ویسے یہ دیکھیں، یہ ویب سائٹ کا نام ہے test.pk، گوگل پہ جائیں اور ان چیزوں کو پڑھیں. پاکستان ہسٹری جو ہے اور پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے یہ جن کو ریڈ کیا یہ کوشش کریں دیکھ کے جائیے گا. اس کے علاوہ جو فیمس کنٹری ہیں ان کے کیپٹل، کرنسیز وغیرہ یہ ٹیسٹ پوائنٹ پہ موجود ہیں، ان کو بھی دیکھ کے چاہیے گا، یہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ 1973 کا آئین میں ابھی ریسنٹلی چینجنگ ہوئی ہے، یعنی کہ ترامیم ہوئی ہیں، تو اس کو آپ کو ہر صورت میں یہ تمام ترامیم، لاسٹ جو ترامیم 26ویں تھی جو 21 اکتوبر 2024 کو ہوئی تھی، تو اس کو آپ اچھے سے دیکھ کے جائیے گا. 1973 کے آئین کی یہ خصوصیات ہیں، ان کو اچھے سے دیکھ کے جائیے گا. اس کے علاوہ USA کا الیکشن ہو رہا ہے جو کہ 5 نومبر کو ہوگا، اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی، ٹرمپ کی کون سی پارٹی ہے، جو کہ ریپبلیکن ہے، ڈیموکریٹک کی پارٹی، جو ڈیموکریٹک ہے وہ کمیلا ہارس کی ہے اور اس کا جو گدا نشان ہے، اور ٹرمپ کا ہاتھی نشان ہے وغیرہ. اسی طرح آپ پاکستان کی کرنسیز، بارڈر کے حوالے سے عام طور پہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. پاکستان کے جو ایشوز یا یہ جو موسٹ امپورٹنٹ، جیسے SCO کی ابھی پاکستان میں کانفرنس ہوئی، اس حوالے سے بھی کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، یہ کب بنی تھی. اس کے علاوہ مزید جو ہے جو اہم آرگنائزیشن ہے ان کے حوالے سے بھی آپ کو تیاری کر کے جانا ہے. اسلامک کوشچن میں جو 4 خلیفہ ہیں ان کے حوالے سے آپ کو علم ہونا چاہیے، ان کا ڈیوریشن. اور اینڈ پہ جو ہے انٹرویو جب ختم ہوگا آپ سے شکریہ ادا کریں، آپ ان کا شکریہ ادا کر کے آ جائیں جب وہ آپ کو جانے کا کہیں. اور اگر کیونکہ آپ کانسٹیبل ہیں تو اس میں کوئی ایسا
خاص کرنے کی نہیں ہے، خاموشی سے آپ واپس آئیں، اگر پین پینسل کچھ دیا تو واپس دے دیں، اچھے سے دروازہ آرام سے بند کریں اور چلے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرویو دیں تو پلیز اپنے کویشچن اس نمبر پہ ضرور واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔